السلام علیکم، انیکا وائس کے ساتھ آپ سب کو پیار بھرا سلام۔ تو آج آپ اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر کہانی آپ کو سب سے پہلے ملے۔ تو چلتے ہیں کہانی کی جانب۔ جن حضرات نے ہمیں یہ کہانی پہنچائی ہے، آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں کالج کا طالب علم تھا۔ اپنے کالج کی طرف سے ہم سب کیمپ کے لیے ایک جنگل میں گئے۔ یہ سردیوں کے دن تھے، چنانچہ رات میں ہم سب نے پوری رات کیمپ فائر کے ساتھ ناچنے، گانے وغیرہ کا فیصلہ کیا۔ مجھے اور تمام ساتھیوں کو کیمپ فائر کے لیے لکڑیاں جمع کرنے کا کام سونپا گیا۔ میں سب کے ساتھ باہر نکلا، لیکن جنگل کے قدرتی حسن میں گھومتے ہوئے اکیلا کہیں دور نکل گیا۔ اچانک آسمان بادلوں سے بھر گیا اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے لگی۔ بادلوں کی مسلسل گرج سے درخت سے ٹکرا گیا۔ درخت کے نیچے کھڑا رہنا مناسب نہ سمجھا، میں نے قریب ہی کسی گھر کی تلاش میں ایک سمت بھاگنا شروع کر دیا۔ میں نے دور ہی سے سرخ اینٹوں سے بنی ایک شاندار عمارت دیکھی۔ عمارت روشنی میں نہائی ہوئی تھی اور اس میں بہت سے لوگ تھے۔ یہ دور سے نظر آ رہی تھی۔ میں تیزی سے بھاگا اور عمارت میں داخل ہوا اور سامنے سے آنے والی ایک خوبصورت نرس سے ٹکرانے سے گریز کیا۔ نرس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، تم بہت گیلے ہو، تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی۔ بائیں طرف ایک اسٹور روم ہے، وہاں جاؤ اور جس سے بھی ملو اسے بتاؤ نرس نے مجھے دوسرے خشک اور صاف کپڑے دینے کو کہا ہے، وہ تمہیں کپڑے دے گی۔ میں منہ کھولے نرس کو دیکھتا رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں۔ میری یہ حالت دیکھ کر نرس زور سے ہنسی اور کہنے لگی، پہلے اپنا منہ بند کرو ورنہ مچھر تمہارے منہ میں داخل ہو جائیں گے، اور اب جا کر جیسا میں نے کہا ہے ویسا کرو۔ میں نے ہلکے سے ہاں میں سر ہلایا اور نرس کے اشارہ کردہ سمت جانے کے لیے مڑا۔ میں ابھی 10 قدم ہی چلا تھا کہ کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ حیران ہو کر میں پیچھے مڑا اور فوجی وردی میں ایک مسکراتا ہوا نوجوان اپنے سامنے کھڑا پایا۔ حیرت کے بادل نے میرے چہرے پہ گھر کر لیا، جسے دیکھ کر نوجوان ہنسنے لگا۔ اس نے دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا، میں کیپٹن علی ہوں اور یہ ہمارے ملک کا آرمی ہسپتال ہے۔ کیپٹن علی کے الفاظ نے مجھے تسلی دی۔ میں اب آہستہ آہستہ نارمل ہو گیا اور میں نے کیپٹن علی کو بتایا کہ نرس نے کیا کہا تھا۔ یہ سن کے کیپٹن علی کے چہرے پہ ایک پرسرار مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے کہا، تو آپ یہاں نرس سے بھی مل چکے ہیں؟ ہاں، کیا مطلب؟ کچھ نہیں، چلو میں تمہیں سوکھے کپڑے دوں گا، اسے بدل لو ورنہ تمہیں واقعی سردی لگ جائے گی۔ اور میں کیپٹن علی کے پیچھے ایک بڑے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے کے چاروں طرف سبز رنگ کے پردے پڑے تھے۔ ایک طرف ایک بڑا سا بیڈ پڑا تھا اور اس کے سامنے صوفہ تھا۔ درمیان میں ایک میز تھی جس پہ 2 گلاس پانی کے، ایک بڑی بوتل اور ایک میگزین رکھے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک بڑی الماری تھی جس میں سے کیپٹن علی نے آسمانی رنگ کا کرتا پاجامہ نکال کر مجھے دیا اور کمرے سے ملحق باتھ روم کی طرف اشارہ کیا۔ کپڑے بدل کر جیسے ہی میں باتھ روم سے نکلنے لگا تو میری نظر باتھ روم کی دیوار پر پڑی۔ وہ خون کے چھینٹے سے بھری تھی۔ یہ دیکھ کر میں ڈر گیا اور جلدی سے باہر نکلنے کی طرف مڑا تاکہ خود کو باتھ روم کے آئینے میں دیکھ سکوں۔ میرا پورا جسم آئینے میں نظر آ رہا تھا، لیکن میرا سر میرے جسم سے غائب تھا۔ اب میں ڈرنے لگا اور میں ہڑبڑا کر باتھ روم سے باہر بھاگا۔ کیپٹن نے مجھے اس طرح باہر نکلتے دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ ارے ہاں، تم نے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا، کہاں جاؤ گے؟ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی ہے۔ لیکن آپ نے اچانک جانا کیوں چاہا، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ کیپٹن، آپ کے باتھ روم کی ایک دیوار خون کے چھینٹے سے بھری ہوئی ہے اور آپ کے باتھ روم کا آئینہ بھی تھوڑا عجیب ہے۔
میں اس میں اپنا پورا جسم دیکھ سکتا تھا، لیکن صرف میرا سر غائب تھا۔ میں یہاں ہرگز نہیں رہوں گا۔ میں بارش میں بھیگتے ہوئے اپنے کیمپ جاؤں گا، میں کہتا ہوا کمرے سے باہر نکلنے والے دروازے کی طرف بڑھا۔ رکو۔ پھر کیپٹن علی کی مضبوط آواز گونجی۔ تو تم نے سب کچھ دیکھ لیا؟ ہاں۔ کیا مطلب؟ میری آواز میں خوف بھر گیا۔ اس کا جو بھی مطلب ہو، جب تک میں تمہیں کچھ نہ بتاؤں تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ کیا بتانا چاہتے ہو؟ جس کا آج تک کوئی نہیں جان سکا۔ میں کیا کروں جو آج تک کوئی نہیں جان سکا؟ پلیز مجھے اب جانے دو، میں نے ڈر کے ساتھ پکارا۔ بالکل نہیں، اور تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ نہیں تو فوجی ہر ایک کی حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ میں بھی تمہاری حفاظت کر رہا ہوں۔ کیپٹن علی کی آواز میں نرمی تھی۔ آؤ میرے ساتھ اس صوفے پر بیٹھو، میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ جیسے ہی کہانی ختم ہوگی میں تمہیں جیپ کے ذریعے تمہارے کیمپ تک پہنچا دوں گا۔ ویسے بھی تم اپنے ساتھیوں سے بہت آگے نکل آئے ہو، اب شاید پیدل چل کر وہاں نہ پہنچ پاؤ۔ کیپٹن علی کی آواز میں یقین جان کر میں جا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کیپٹن نے کہنا شروع کیا، دشمنوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، ہسپتال کو نشانہ بنایا۔ دشمن ملک کے 2 سپاہی بھیس بدل کر ہمارے ایک زخمی سپاہی کو لے آئے۔ وہ زخمی ہوا اور ہمارے ملک کی فوج نے اسے بہت تلاش کیا، لیکن وہ نہ مل سکا۔ شاید سازش کے تحت زخمی ہوتے ہی گھسنے والوں نے اسے کہیں چھپا دیا تھا۔ اچانک ہر کوئی اپنے کھوئے ہوئے سپاہی کو اپنے ہسپتال میں پا کر خوش ہو گیا اور زیادہ تحقیق کیے بغیر زخمیوں کو لانے والے بھیس بدل کر ہسپتال کے گیسٹ روم میں رہنے دیا گیا۔ ابھی وہ سپاہی زیر علاج تھا، ایک دھماکہ ہوا اور ایک لمحے میں پورا ہسپتال خنجرات میں تبدیل ہو گیا۔ لیکن ہسپتال اپنی بہترین حالت میں کھڑا ہے۔ میری باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کیپٹن علی نے جاری رکھا، اس دھماکے میں کوئی نہیں بچ سکا۔ دیوار پر خون کے چھینٹے بھی اسی دھماکے میں ہلاک ہونے والے ہسپتال کے عملے کے ہیں۔ ہاں، لیکن میں اس ہسپتال کو خنجرات کے طور پر نہیں دیکھ رہا ہوں۔ جواب میں کیپٹن علی کے چہرے پہ ایک پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی اور ان کا چہرہ عجیب سے تاثرات سے بھر گیا۔ میں اس کا چہرہ دیکھ کر اندر سے لرز گیا۔ پھر بھی میں نے پوچھنے کی ہمت کی، آپ اس دھماکے سے کیسے بچ گئے؟ کیپٹن علی یہ سنتے ہی زور سے ہنسا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ کہانی ابھی 10 سال پہلے کی ہے اور میں 50 سال پہلے مر چکا ہوں۔ اس نے آگے کیا کہا مجھے کچھ نہیں معلوم۔ چہرے پر نمی کا احساس کافی ہوا تو میں نیند سے بیدار ہوا۔ میرے تمام ہم جماعت اور اساتذہ میرے ارد گرد کھڑے تھے۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولیں میرے سر نے خدا کا شکر ہے تم ہوش میں آ گئے۔ تو میں بے ہوش تھا؟ ہاں، پتہ نہیں کہاں کھو گئے جنگل میں۔ جب سب لوٹ گئے اور تم نہ آئے تو ہم سب مل کر تمہیں ڈھونڈنے نکلے۔ کافی دور جانے کے بعد ہم نے ایک جیپ کو آتے دیکھا جس میں ایک فوجی جوان آپ اس کے ساتھ پچھلی سیٹ پر سوئے ہوئے تھے۔ وہ ہمارا کیمپ ڈھونڈتا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے ہم سب کو بھی اپنی جیپ میں بٹھایا اور کیمپ سے نکل گیا۔ ہم نے انہیں بہت روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ یہ کہہ کر چلے گئے کہ اب انہیں نہیں روک سکتے، ایک ضروری کام ہے۔ جب ہم نے آپ کے بے ہوش ہونے اور آپ کے پاس پہنچنے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا صرف یہی بتائے گا، اور جو کچھ وہ کہے وہ لفظی طور پر سچ ہوگا۔ سب کی بے تاب نظریں مجھ پر جمی دیکھ کر میں نے دھیمی آواز میں کہا، کیا اس کا نام کیپٹن علی تھا؟ ہاں، میں سب نے سر ہلایا۔ میں نے سب کو اس جگہ کی طرف چلنے کو کہا جہاں سے سب نے جیپ کو آتے دیکھا تھا۔ پہلے تو سربراہ تیار نہیں ہوئے، لیکن میرے سمجھانے کے بعد مان گئے۔ صبح ہوتے ہی ہم وہاں گئے۔ اس جگہ پہنچ کر میں گہری حیرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک آدھا جلا ہوا کھنڈر تھا، ایک ٹوٹے ہوئے پتھر پہ آرمی ہسپتال لکھا ہوا تھا۔ ناظرین، کیسی لگی آپ کو کہانی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا،
اور ساتھ ہی انیکا وائس کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔